جب قرآن شریف کو پکارا جائے گا تو اس ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں صحابہ کرام سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے، مسلمانوں کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے۔ کسی شاعری نے کیا خوب کہا، نظر مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ جو سارے نبیوں میں لاجواب، میرے نبی کا لایا ہوا مذہب جو سارے مذہبوں میں لاجواب، میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید جو ساری کتابوں میں لاجواب، میرے نبی کی امت جو ساری امتوں میں لاجواب، مختار لاجواب، میرے نبی کی رفتار لاجواب۔ وہ قرآن کی بلندی کو دیکھو، اگر یہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر ریل پر سچائے تو 30 پارے ہے، اس کے بارے میں ہے جو آمینہ کی گود میں آ چلے رحمت ہے، وہی آمینہ کا ماہ پارا ہے، اور جو چپ ہو جائے وہی کلام پاک ہے، اور جو بول دے وہی رسول پاک ہے۔ اب سمجھ لے قرآن تیرے دو چہرے ہیں، ایک تو تلاوت کے لیے اور دوسرا زیارت کے لیے۔ جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں، اور جس کا جلوہ دیکھا جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے اوپر پیش کر دوں کہ ایک غریب مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا، نماز کا پابند تھا۔ معمول یہ تھا ایک یہودی کے یہاں نوکری کرتا تھا، معمول یہ تھا جب بھی صبح اٹھتا تھا تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ یہودی نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تو 4 مہینے دیکھا، اس سے رہا نہ گیا۔ وہ کہنے لگا اے مسلمان، تو رہتا میرے یہاں، کھاتا میرے یہاں، پیتا میرے یہاں، اور کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا ہے۔ یہودی کہتا ہے دیکھ اگر تجھے میرے یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کی پڑھے گا، کلمہ میرے نبی کا پڑھے گا۔ مسلمان کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتابوں سے افضل ہے۔ یہودی کہتا ہے ایسے اصلیت پتہ نہیں چلے گی، تو بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالنا اور میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا۔ مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہودی نے دن مقرر کیا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ یہودی کہتا ہے جس کی کتاب جل جائے وہ دعوے میں جھوٹا ہے، اور جس کی کتاب بچ جائے وہ دعوے میں سچا ہے۔ مگر یہودی امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا، اس نے اپنی کتابوں میں طرح طرح کے کیمیکل لگائے تھے، طرح طرح کی دوائیاں لگائی تھی۔ مگر مسلمان غریب شخص تھا، مالدار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی کیمیکل نہیں تھے، اس کے پاس کوئی دوائیاں نہیں تھی جو قرآن کریم میں لگا دیتا۔ حضرات دن مقرر وقت آ گیا، لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے، آگ بھڑکا دی گئی۔ یہودی کہتا ہے چل عبد الرحیم تو بھی اپنی کتاب آگ میں ڈال اور میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا۔ جناب عبد الرحیم کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ تو اپنی کتاب آگ میں ڈال سکتا ہے لیکن میں اپنی کتاب آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ یہودی کہتا ہے تو اپنی کتاب آگ میں کیوں نہیں ڈالتا؟ مسلمان کہتا ہے آگ میں ڈالنا بے ادبی ہے، تو بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر کود جا اور میں بھی اپنی کتاب آگ میں لے کر آگ میں کود جاتا ہوں۔ یہودی نے وہ پریشان ہو گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، مگر وہ عاشق رسول، قرآن کا سیلائی، قرآن کا چاہنے والا قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر آگ میں کود گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جل کر راکھ ہو جائے گا، تو جب دیکھا گیا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سارا کا سارا مجمع جناب عبد الرحیم کے ہاتھ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، ان کے